دوستو، شمال کا سفر ایک سفر ہی نہیں، ایک زندگی کا تجربہ بھی ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ خود سے ملاقات کا تجربہ، فطرت سے ہم کلامی، یہاں کی خاموشی ایسی گونج ہے جو شہر کے ہنگاموں میں کبھی بھی سنائی نہیں دیتی۔ ہر موڑ پہ ایسا لگتا ہے کہ شاید زمین اب ختم ہو جائے گی، مگر نہیں، راستہ چلتا جاتا ہے۔ اس ویرانے کی سنجیدگی، پہاڑوں کی عظمت اور ارد گرد تنہائی، خاموش خوبصورتی، شاید اصل سکون یہی ہے، جہاں انسان فطرت کے قریب اور دنیا کے شور سے دور ہوتا ہے۔ تنگ راستے پر چلتے ہوئے دوسرے کو راستہ دینا، تصوف کی تعلیم میں اپنے آپ کو دوسروں پر مقدم نہ رکھو کا عملی اظہار ہے۔ یہ ایثار عاجزی اختیار کرنے کا اور خود غرضی کو پیچھے ہٹانے کا درس دیتا ہے۔ تنگ اور مشکل راستہ بتاتا ہے کہ راہ حق آسان نہیں، اس پر چلنے والا ہر مشکل کو خندہ پیشانی سے قبول کرتا ہے، کیونکہ صبر کے بغیر یہ سفر ممکن نہیں۔ اور ناظرین، غور سے آگے دیکھیں کہ کوئی جیپ آ رہی ہے اور ہمارے جو ڈرائیور عرفان بھائی ہے انہوں نے جیپ روک لی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے کراس کرتے ہیں۔ اب ایک کو پیچھے ہٹنا پڑے گا اور ہماری جیپ پیچھے ہٹ رہی ہے، لیکن ابھی بھی گاڑی ہماری پیچھے ہٹتی جا رہی ہے۔ کوئی موزوں کشادہ جگہ شاید نہیں آئی۔ آگے والی گاڑی آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھ رہی ہے ہماری جانب، اور ہماری گاڑی پیچھے ہٹتی جا رہی ہے، اور یہ جگہ کھلی آئی ہے، اور یہاں یہ عرفان صاحب نے ایک سائڈ پہ گاڑی کی ہے اور سامنے والی جیپ آسانی سے نکل گئی ہے۔ ایسی یہاں ڈرائیونگ ہوتی ہے۔ سچ کہوں تو یہ سفر جسمانی طور پر تو تھکا دینے والا ہے، لیکن ذہن کے لیے حیرت انگیز حد تک سکون بخش ہے۔ یہ دیکھیں، ٹریک نیچے دریا کے قریب، لیکن دائیں جانب پہاڑ بھی اوپر جھکے ہوئے۔ ایسے خاموش راستے اور ایسی ویرانی میں، اس خاموشی میں ہماری اپنی سانسوں کی آواز بھی گونجتی محسوس ہوتی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ اس منظر میں جیسے ہم اکیلے ہی چلتے جا رہے ہیں۔ ایسے سفروں کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے، تنہائی کو محسوس کرنا، خود کو سننا، اور اسی خاموشی کو اپنانا جو آج کی پرشور
दुनिया में नापीद हो चुकी है। ये मैंने देखा कि ये वादी शमशाल का सफर है, और वादी शमशाल ऐसी वादी, खामोश वादी, हमारे लिए गोया जमीन पर एक सूफियाना रियाजत का बन गई है। यहाँ की फितरत, सुकूत और दूरी हमें नफ्स से मावरा करके जात के इरफान की तरफ ले जा रही है। ये पुल क्या है? पुल सिरात है। जैसे हम यहां बच बच के चलते हैं, ऐसे ही हमें दुनिया में भी बुराई से बच के अच्छाई पे कदम रखते चलना चाहिए। शमशाल का सफर बातन का सफर है, जहां पहाड़ दरवेश बने नजर आते हैं। रास्ता एक मुजाहिदा का रूप धार लेता है, और खामोशी एक हकीकत बनी नजर आती है। ये कच्चा नाहमवार पथरीला रास्ता हमसे अपनी जुबान में कह रहा है कि यहां सिर्फ वही पहुंचता है जो खुद को फितरत में गुम करने का इरादा रखता हो। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आज मैं इतने सकील लफ्ज जो हैं आपके सामने बोल रहा हूं और एक बहुत ही खुश्क किस्म की कमेंट्री कर रहा हूं। तो दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल जैसा मंजर, जैसा इर्द गिर्द का माहौल मैं देख रहा हूं, तो मैं वही बयान कर रहा हूं। इस वादी के सफर में कोई हरे भरे सरसब्ज दरख्त नहीं, कोई फूल पौधे नहीं, कोई सब्जा नहीं, तो मैं कैसे बयान करूं सब्ज मंजर का। मेरे सामने ऐसा सफर है, ऐसा इलाका है जहां लोग बहुत ही कम आते हैं। ना मोबाइल का सिग्नल, ना शोरो गुल, ना दुकानें, ना चहल पहल। हाँ, बस एक अजीब सा सुकूत जो पहाड़ों से टकरा कर लौटता है। हर तरफ बिखरे पत्थर, उसमें खुदरो उगी हुई झाड़ियां, इक्का दुक्का कोई जंगली पौधे छोटे छोटे, और ये पहाड़ जिनके चेहरे पर हजारों बरस की थकन और खामोशी नक्श है। इनकी साख्त में सख्ती है, और फिर ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना राज छुपाए बैठे हों। कितने और कौन से जमाने इन पर बीत गए हों, ये चुप हैं, दरवेश बने खड़े हैं, शायद मराकबे में हैं। इनकी खामोशी में भी हिकमत भरी है। लगता है माल के कायनात के हुजूर इबादत के रंग ढंग में बादब खड़े हैं और खामोशी की जबान में तस्बीह कर रहे हैं।
اور یہ اللہ پاک کی ذات نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ یہ پہاڑ میری تسبیح کرتے ہیں۔ اس لیے یہ پہاڑ صرف بلند ہی نہیں باوقار بھی ہیں۔ ان کی خاموشی ایک داستان سناتی ہے، صدیوں کی، موسموں کی اور ان مسافروں کی جو ان کے پاس سے ہو کر گزرے ہیں۔ جناب مستنصر حسین تارڑ صاحب کی کتاب ہے شمشال بے مثال۔ وہ کافی عرصہ پہلے چھپی ہے، وہ میں نے پڑھی بھی ہے، اور اس میں تذکرہ اس سفر کا بڑا زبردست ہے۔ اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ راستے میں بڑے تیز ترار منہ زور نالے بھی آتے ہیں جن پہ کوئی پل نہیں ہے، تو انہوں نے یہ سارا سفر طے کیا ہے پیدل، اور وہ نالے بھی کراس کیے ہیں، ان کا بھی حال انہوں نے لکھا ہے۔ لیکن اب دیکھ کے ہمیں خوشی یہ ہوئی کہ ہمیں کوئی ایسے نالے سے پالا نہیں پڑا، نہ ہی ہمیں وہ پانی میں سے کراس کرنا پڑا، بلکہ یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ پل جو ہیں کافی تعداد میں بن گئے۔ جہاں جہاں کوئی نالا گزرتا ہے یا دریا کو پار کرنا ہوتا ہے تو بہترین پل ہوتا ہے۔ اور یہاں ہم نے گاڑی روکی، میں آپ کو چاروں طرف کیمرے سے دکھا دیتا ہوں کہ یہاں کا منظر کیسا ہے، دیکھ لیں۔ بہت خوبصورت پہاڑ جو کہ کافی حد تک پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور یہاں جہاں ہم کھڑے ہیں کافی کشادہ جگہ ہے، اور یہ ہمارے کچھ ساتھی سکون لے رہے ہیں، اور یہ ایک پاس سے بڑا چشمہ جھرنا جو ہے وہ بہہ رہا ہے، اور ہم پھر آگے بڑھ گئے ہیں۔ یہ دیکھیں پہاڑوں کی حیت بدل رہی ہے، پہاڑوں کے روپ اور منظر بہت ہیں۔ اس علاقے کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں بہت ہی مختلف روپ کے پہاڑ ہیں، بڑے خوبصورت۔ ان کی خاموشی، تنہائی ٹورسٹ کو دعوت فکر دیتی ہے۔ یہ ماحول غور و فکر اور من کی صفائی کا درس دیتا ہے۔ یہ پھر آگے ایک بائیں طرف چھوٹا سا پل، اس کے اوپر سے ہم گزریں گے۔ اور میں چلتے چلتے آپ سے التماس کروں گا کہ اگر آپ کو یہ سفر، یہ ویڈیو، یہ میرا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہے، اور جو نئے دیکھنے والے دوست دیکھ رہے ہیں وہ میرے اس چینل کو وزٹ پاکستان ود عابد بخاری کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور نیچر لور دوستوں سے شیئر کریں۔ آپ کا سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا ہمارے لیے حوصلہ افزا ہوتا ہے، ہمیں تحریک ملتی ہے، ہمیں حوصلہ ملتا ہے، اور ہم اور اچھا کنٹینٹ لانے کی کوشش کرتے ہیں۔